اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گائیڈنس گرو کے معزز دوستو، میں ہوں ادریس آواد اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم یمن کے ایک بادشاہ جس کا نام اسد ابو کرب تھا کا واقعہ بیان کریں گے۔ یمن کے بادشاہوں کو تب کہا جاتا تھا، جس کی جمع طبایا ہے۔ جیسا کہ روم کے بادشاہوں کو کیسر، مصر کے بادشاہوں کو فرعون، ترک کے بادشاہوں کو خاقان اور ایرانی بادشاہوں کو کیسرا کہا جاتا تھا۔ طبایا ایسے بادشاہوں کا ایک سلسلہ تھا جو یمن میں ایک عظیم تہذیب و تمدن اور لشکری و حکومتی تشکیلات کا مالک تھا۔ یہ بادشاہ وہاں پر بڑی شان و شوکت اور عظیم قدرت کے ساتھ رہتے تھے۔ ان میں سے بعض اچھے اور بعض ظالم و جابر طاغون تھے۔ انہی میں سے ایک کا نام اسد ابو کرب تھا۔ بعض روایات کے مطابق وہ خود ایک نہایت اچھا شخص تھا، لیکن اس کی قوم گمراہی و ضلالت میں مبتلا تھی، جو کہ بعد میں تباہ و ہلاک ہو گئی تھی۔ اسد ابو کرب ایک مقتدر بادشاہ تھا۔ اس نے اپنی قدرت مند فوج کے ذریعے بہت سے ملکوں کو فتح کیا اور وہاں پر اپنے نام کا جھنڈا لہرایا تھا۔ انہی فتوحات میں سے مکہ و مدینہ کو فتح کرنے کی ایک خوبصورت داستان بھی شامل ہے۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے اس منفرد چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ مستقبل میں آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ شکریہ۔ ناظرین، اسد ابو کرب اپنے ملک کو وسیع و عریض کرنے کی غرض سے شہر مدینہ کو فتح کرنے کے لیے مدینہ کے نزدیک پہنچ گیا اور مدینہ شہر کا محاصرہ کیا۔ اس نے تمام یہودی علماء کے نام پیغام بھیجا کہ میں سرزمین مدینہ کو ویران کرنے والا ہوں، تاکہ اس میں ایک بھی یہودی باقی نہ رہے اور وہاں صرف اور صرف عربی قانون کا حاکم ہو۔ یہودیوں کا سب سے بڑا عالم شامول بھی وہاں پر موجود تھا۔ اس نے جواب دیا، اے بادشاہ، یہ وہ شہر ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آنے والے پیغمبر کی ہجرت گاہ ہے کہ جو مکہ میں پیدا ہوگا۔ پھر پیغمبر اسلام کے کچھ اوصاف بیان کیے۔ طبا چونکہ اس بارے میں پہلے ہی سب کچھ جانتا تھا، اس نے کہا، پھر میں اس شہر کو ویران کرنے سے گریز کرتا ہوں۔ اسد نے اوس و خزرج کے بعض قبائل کو حکم دیا کہ وہ اس شہر میں رہیں۔ جب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ظہور کریں تو ان کی مدد کرنا اور اپنی اولاد کو بھی اس بارے میں سفارش کرنا۔ یہاں تک کہ اس نے ان کے نام اپنے ایک خط میں پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اظہار بھی کیا۔ ناظرین، روایت ہے کہ آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طبا کو برا بلا مت کہو، وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ اسد ابو کرب سرزمین مکہ کو فتح کرنے کے لیے اپنا لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت اس کے ہمراہ 4000 دانشور موجود تھے۔ اس نے مکہ کو فتح کیا۔ اب وہ کعبہ کو ویران کرنا چاہتا تھا کہ اسے زکام کا سخت مرض لگ گیا۔ اس بیماری کی وجہ سے اس کے آنکھوں، اس کے کانوں اور ناک سے بدبودار پانی بہنے لگا۔ طبیب اس کے علاج سے عاجز آ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ آسمانی مرض ہے، اس کا علاج ہماری قدرت سے باہر ہے۔ اگلے دن ایک دانشور مخفیانہ طور پر اسد کے وزیر کے پاس آیا اور کہا کہ اگر اسد اپنی نیت پاک و صاف کر لے تو میں اس کا علاج کروں گا۔ وزیر نے اسد سے اس دانشور عالم کے لیے اجازت حاصل کی۔ وہ اسد ابو کرب کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ کیا تم اس کعبہ کو ویران کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں۔ عالم نے کہا، اس کام سے توبہ کرو تاکہ دنیا اور آخرت کی بھلائی تمہیں حاصل ہو۔ اسد ابو کرب نے توبہ کر لی تو اتفاقاً اس مرض سے شفا یاب ہو گیا۔ لہذا اسی وجہ سے خدا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ نہ صرف اس نے کعبہ کی بے حرمتی نہ کی، بلکہ کعبہ کو ڈھانپنے کے لیے 7 بڑے بڑے کپڑے مہیا کیے
اور خانہ کعبہ پر چڑھائے۔ ناظرین، اس اعتبار سے وہ پہلا شخص تھا جس نے خانہ کعبہ کے لیے پردے بنائے اور خانہ کعبہ پہ چڑھائے۔ خانہ کعبہ پر لشکر کشی اور پھر اس کے لیے پردے بنانے کا واقعہ پیغمبر اسلام کی ولادت سے پہلے سن 5 میلادی کو پیش آیا تھا۔ بہرحال اسد ابو کرب خود اچھا شخص تھا اور اپنے مقدسات کا احترام کرتا تھا، لیکن اس کی قوم فتوحات اور کسب قدرت کے نشے میں ایک ظالم، گمراہ اور ستم گر قوم بن چکی تھی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں کیفر کردار تک پہنچایا اور ان لوگوں کی شان و شوکت کو خاک میں خاک کر دیا، جیسا کہ سورہ دخان کی آیت نمبر 37 میں ارشاد ہوتا ہے، جس کا مفہوم ہے: بھلا یہ لوگ بہتر ہیں جو قوم طبع اور اس سے پہلے والے افراد جنہیں ہم نے اس لیے تباہ کر دیا کہ یہ سب مجرم تھے۔ سورہ کہف میں آیت نمبر 14 میں قوم طبع کا تعارف اصحاب ایکا کی ردیف میں رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کے موضوع سے کروایا ہے کہ جو سخت عذاب کی وجہ سے نیست و نابود ہو گئے تھے۔ یہ تھی قوم طبع کی عبرت انگیز داستان، جو ایک وقت میں صاحب اقتدار اور وسیع و عریض سرزمینوں پر قابض تھے، لیکن اپنے غرور و تکبر اور گناہوں کی وجہ سے عذاب الہی میں گرفتار ہوئے اور ان کی زندگیاں بکھر کر رہ گئیں، ان کی قدرت و طاقت سب خاک میں مل گئی۔ اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مشرکین مکہ کو ایک پیغام دیتا ہے کہ مشرکین مکہ جو کہ ان لوگوں سے بہت زیادہ کمزور ہیں، یہ خیال نہ کرے کہ وہ اسلام کے مقابلے میں اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسلام کا مقابلہ کر پائیں گے۔ ان لوگوں کا بھی وہی حال ہوگا جو قوم طبع کا ہوا ہے۔ البتہ یہ بہت کم ہے کہ کسی قوم کا رئیس نیک ہو لیکن اس کی قوم بری ہو، اور خدا تعالیٰ نے اس قوم کی سرزنش کرتے ہوئے اس کا تعارف ہلاک ہونے والوں کے عنوان سے کروایا ہے۔ دوستو، چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح وہی ایک آخری بات عرض کرتا چلوں کہ اگر کبھی کوئی ویڈیو، کال، واقعہ، کہانی یا تحریر وغیرہ اچھی لگا کرے تو برائے مہربانی مطالعے کے بعد مزید تھوڑی سی زحمت فرما کر اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر لیا کیجیے۔ یقین کیجیے کہ اس میں آپ کا بمشکل ایک لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس ایک لمحے کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ تحریر ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور نئی تاریخی و تحقیقی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔